بحمدللہ تعالیٰ ادلہ کو جمع کرنے کے بعد تطبیق بین الروایات کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ وضع الیدین یعنی ہاتھوں کے رکھنے کا مسئلہ، اس پر بھی متعدد قسم کی روایات آتی ہیں۔ ان روایات سے جو موقف ثابت ہوتا ہے وہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا موقف ہے۔ اور نماز میں اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا یہ سنت ہے ہمارے نزدیک، اور اس پر ہمارے پاس بحمدللہ تعالیٰ دلائل موجود ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جامع ترمذی کے اندر 252 نمبر حدیث حضرت سیدنا خلبطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے، جس میں حضرت خلبطائی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 252 نمبر جامع ترمذی کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یؤمنا فیأخذ شمالہ بیمینہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تھے تو حضور اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیا کرتے تھے، دائیں ہاتھ کے ساتھ حضور بائیں ہاتھ کو نماز میں پکڑا کرتے تھے۔ یہ 252 نمبر حدیث ہے جامع ترمذی کی، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اس کے مطابق نماز میں اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے پکڑنا کہ دائیں ہاتھ کے ذریعے سے بائیں کو پکڑ لینا، یہ ثابت ہوا۔ اور اس حدیث کے نیچے امام ترمذی ایک تو اس حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں اور ساتھ لکھتے ہیں والعمل على هذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والتابعین، اسی حدیث کے مطابق اس پر عمل ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، اہل علم صحابہ اور ان کے بعد اہل علم تابعین کا، ومن بعدهم اور ان کے بعد جو لوگ آئے ان کا بھی، یرون ان یضع الرجل یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ، کہ ان کا موقف یہ ہے کہ انسان مرد دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے، ورأى بعضهم ان یضعهما فوق السرہ، بعض نے یہ کہا کہ دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے دائیں کو بائیں ہاتھ پر رکھے اور اس کو پکڑے اور ناف کے اوپر باندھے، ورأى بعضهم ان یضعهما تحت السرہ، اور بعض نے یعنی صحابہ تابعین اور ان کے بعد والے جو ائمہ انہوں نے یہ کہا کہ ان یضعهما تحت السرہ، کہ ناف کے نیچے رکھے، وکل ذلک واسع عندهم، اور یہ مسئلہ جو ہے وہ ایسی وسعت والا ہے کہ سب کے نزدیک اس پر جو ہے وہ ان کے پاس وسعت موجود ہے۔ یہ امام ترمذی علیہ رحمہ نے تبصرہ کیا سیدنا خلبطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر۔ اب اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ امام بخاری مسلم کے استاذ سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3959 نمبر حدیث لے کے آئے کہ سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا۔ یہ صحیح حدیث ہے، اور المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اپنی سند کے ساتھ 3959 نمبر حدیث لے کے آئے۔ اب اس روایت کے بارے میں غیر مقلدین کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ تحت السرہ کے یہ جو الفاظ ہیں یہ الفاظ اصل کتاب کے اندر ثابت نہیں ہیں، یہ بات میں اس میں تحریف کی گئی ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس المصنف ابن ابی شیبہ کے اوپر تحقیق کی ہے عرب محقق شیخ عوامہ نے، اور شیخ عوامہ نے یہ 26 جلدوں میں مصنف ابن ابی شیبہ کا نسخہ چھپا ہے۔ شیخ عوامہ جو عرب محقق اور عرب عالم ہیں انہوں نے اس پر تحقیق کرتے ہوئے اس کے جو مختلف نسخہ جات ہیں ان نسخہ جات کا حوالہ پیش کیا ہے، اور باقاعدہ اس کی جلد نمبر 1 کے شروع میں انہوں نے اس کے متعدد نسخے دکھائے ہیں کہ میں نے ان نسخوں سے استفادہ کرتے ہوئے اس کتاب کے اوپر تحقیق کی ہے، لہذا یہ محقق جو محققہ نسخہ ہے اس محققہ نسخہ کی یہ دیکھ لیں، یہ باقاعدہ انہوں نے اس کے مخطوطات دکھائے ہیں کہ میں نے ان مخطوطات سے اس نسخہ کی تحقیق کی ہے، اور جو اصل ہاتھ کے لکھے ہوئے جو نسخے ہیں ان نسخوں کے ساتھ انہوں نے عکس دیے ہوئے ہیں، جس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ تحت السرہ کے الفاظ نسخہ کے اندر موجود ہے، اور اسی بنیاد پہ المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا۔ جامع ترمذی کی 252 نمبر حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو پکڑا کرتے تھے نماز پڑھاتے وقت، اور سنن ابی داؤد کے اندر 754 نمبر حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا جائے۔ اور اس کے علاوہ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا عمل امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں 1198 نمبر حدیث سے اوپر تعلیقاً مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا علی کا اثر دیکھے ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں اپنے ہاتھوں کو باندھتے تھے تو اپنے دائیں ہتھیلی کو اپنے بائیں گٹ پر بائیں جوڑ پر رکھا کرتے تھے، دائیں ہتھیلی کو بائیں جوڑ پر۔ اور یہ جو روایت ہے یہ سند کے ساتھ المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر 3961 نمبر روایت کے اندر موجود ہے کہ مولا علی اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں گٹ پر رکھا کرتے تھے، اور اس روایت کو امام ابن حجر اسقلانی نے التغلیق تعلیق کے اندر جو کہ صحیح بخاری کی تعلیقات کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس مولا علی کے اثر کو انہوں نے
हसन करार दिया है इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने। लिहाजा मौला अली खलीफा राशिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अमल भी है कि दाईं हथेली को बाएं जोड़ पर बाएं गोड पर रखना है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी संद सही से सही इब्न खुज़ैमा के अंदर 480 नंबर हदीस मौजूद है। हज़रत वाइल इब्न हुजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही से एक हदीस है, वो फरमाते हैं कि मैंने एक दिन इरादा किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को देखूं कि हुजूर किस तरह नमाज पढ़ते हैं। तो मैंने देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह हाथों को रखा, वदअ यदहुल युमना अला ज़हरी कफ़िल युसरा व रुस्क़ि व साइदे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दाईं हथेली को बाईं हथेली की पुष्ट पर और अपने जोड़ पर और अपनी कलाई पर रखा। और सही इब्न हिब्बान में 1770 नंबर हदीस है, सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम नबियों का ग्रोह हैं, उमिरना अन नुअख्खिरा सुहूरना व नुअज्जिला फित्रना, हमें हुक्म दिया गया कि हम अपनी सहरी को मौखर करें यानी देर से करें और अपने रोज़े को जल्दी इफ्तार करें। व अन नुमसिक बिअयमानिना अला शमाइलिना फी सलातिना, और अपने दाएं हाथ के साथ बाएं हाथ को नमाज के अंदर रोक के रखें। दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखना, दाएं हाथ के साथ बाएं हाथ को पकड़ना, दाएं हाथ के जरिए से बाएं को रोकना। वदा यदाउ अमसक युमसिकु और अखज़ा याखुज़ु, तीन तरह के कलिमात हदीस पाक में आए हैं। अब इन तीनों कलिमात को अगर सामने रखा जाए और मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के असर को सामने रखा जाए, सही इब्न खुज़ैमा की 480 नंबर हदीस को रखा जाए और जामे तिर्मिज़ी की 252 नंबर हदीस और सुनन अबी दाऊद की 754 नंबर हदीस को, इन तमाम हदीस को सामने रखा जाए तो नतीजा ये निकलता है कि दाएं हाथ को बाएं हाथ की हथेली की पुष्ट पर, जोड़ पर और कलाई पर इस तरह रखना है कि रखना भी पाया जाए, पकड़ना भी पाया जाए और रोकना भी पाया जाए। तो वो इस तरीके से होगा कि इस तरीके से हाथों को पकड़ा जाए और रोका जाए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को फिर नाफ के नीचे रखा। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की मैंने आपके सामने रिवायत पढ़ दी। और इसके अलावा मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से और सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इमाम अबू दाऊद अपनी सुनन अबी दाऊद के अंदर एक रिवायत लेके आए जो कि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से है। मौला अली फरमाते हैं, अस्सुन्नतु वदउल कफ़्फ़ि अलल कफ़्फ़ि फ़िस्सलाति तहत सुर्रा, सुन्नत यह है कि दाईं हथेली को बाईं हथेली पर नाफ के नीचे रखा जाए। सुन्नत यह है दाईं हथेली को बाईं हथेली पर नाफ के नीचे रखा जाए। ये रिवायत हज़रत अबू हुरैरा से भी है सुनन अबी दाऊद के अंदर और हज़रत सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी है। अब इसमें एक रावी है अब्दुर्रहमान इब्न इसहाक। अब्दुर्रहमान बिन इसहाक रावी के ऊपर बाद मुहद्दिसीन ने जरा भी की, लेकिन अब्दुर्रहमान इब्न इसहाक जो रावी हैं इनकी रिवायत दर्जा हसन को पहुंचती है। इमाम हाकिम ने अब्दुर्रहमान इब्न इसहाक की रिवायत को अपनी किताब अल मुस्तदरक में सही करार दिया। और इसके अलावा इमाम तिर्मिज़ी अलैहिर्रहमा ने भी अब्दुर्रहमान इब्न इसहाक की रिवायत को हसन दर्जे की रिवायत माना है। और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत को काबिल एहतजाज करार देते हुए इसी को अपना मुस्तदल भी करार दिया है और इसके मुताबिक फैसला यह किया है कि दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाफ के नीचे रखा जाए। और इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह का मौक़िफ़ भी यह है। इस रिवायत को इस्लाम 360 ऐप के अंदर ज़ईफ़ लिखा गया है, मौला अली वाली रिवायत को, जो कि सुनन अबी दाऊद के अंदर मौजूद है। लेकिन आप तासुब और हट दरमी का अंदाज़ा करें कि एक रिवायत सुनन अबी दाऊद के अंदर मौजूद है जिसमें तौस ताबी ये बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को सीने पर बांधा। यह तौस ताबी से है। इसका मतलब यह है कि तौस ताबी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान करते हैं, दरमियान में सहाबी का वास्ता जिक्र नहीं करते। जब ताबी सहाबी का वास्ता जिक्र किए बगैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस बयान करे या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई अमल रिवायत करे तो उसे मुरसल हदीस कहा जाता है। और मुरसल रिवायत वहाबियों के यहाँ, गैर मुक़ल्लिदीन के यहाँ हुज्जत नहीं है। लेकिन तासुब की का आप अंदाज़ा करें कि इसी रिवायत को 759 नंबर जो रिवायत है, 759 नंबर रिवायत सुनन अबी दाऊद की, इसमें इस्लाम 360 में इस रिवायत को सही करार दिया गया। यानी मुकम्मल सहाबी का वास्ता ही नहीं है दरमियान में, मुरसल रिवायत है। मुरसल होने के बावजूद जो वहाबियों के यहाँ ज़ईफ़ है और काबिल एहतजाज नहीं है, उसका स्टेटस खोल के देखें, नीचे स्टेटस में लिखा हुआ कि सही। जब मौला अली वाली हदीस आई तो उसको सही भी लिखा है, लेकिन जब तौस वाली रिवायत आई जिसमें सहाबी का वास्ता नहीं है उसको स्टेटस में सही लिख दिया गया। तो जो रिवायत मैंने आपके सामने रखी है, इन रिवायत से अल्हम्दुलिल्लाह ताला की बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि नाफ के नीचे हाथ बांधना सुन्नत है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी यही मौक़िफ़ है और इमाम अहमद इब्न हंबल का भी यही मौक़िफ़ है। इमाम अहमद इब्न हंबल जो कि इमाम बुखारी के उस्ताद, 10 लाख अहादीस के हाफिज़, फ़िक़्ह हंबली के मुक़दा पेशवा, वो भी नमाज में हाथ नाफ के नीचे ही बांधने को सुन्नत करार देते हैं। और इस बात को गैर मुक़ल्लिदीन के एक बहुत बड़े मुनाजिर
عمر صدیق صاحب نے بھی تسلیم کیا, مان لیا کہ امام احمد ابن حنبل کا موقف یہ ہے کہ ہاتھ نماز میں ناف کے نیچے باندھے جائیں. جی آپ بات کریں. اچھا یہ ابھی کچھ میرے پاس کلپ آیا ہے سبطان شاہ نقوی صاحب کے حوالے سے, تو انہوں نے بڑے سخت جملے کہے ہیں ان کے حوالے سے, ان کے اوپر آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ آپ یہ جو ہے سبطان شاہ نقوی صاحب کے اوپر بھی اور ڈاکٹر صاحب کے اوپر بھی انہوں نے ناف پہ ہاتھ باندھنے پہ کچھ ایسا انہوں نے کہا ہے, آپ نے کچھ سنا ہوگا کلپ شاید. یہ سبطان شاہ صاحب کا جو تبصرہ ہے یہ ناحق ہے. جو ذاکر نائک صاحب نے بات کی ہے یہ بات ہمارے اکابرین نے اپنی کتابوں میں اور اس موضوع پر, اختلافی موضوع پر لکھتے ہوئے کہی ہے. دلیل تو موجود ہے لیکن وہ دلیل ضعیف ہے اور صحیح جو ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہے. ٹھیک ہے. اور بڑے سارے ائمہ محدثین زیر ناف ہاتھ باندھتے تھے, ان کے نزدیک وہ روایت ثابت تھی. ٹھیک ہے. امام احمد رحمہ اللہ زیر ناف ہاتھ باندھتے تھے. ٹھیک ہے. تو شاہ صاحب کا یہ بات کر دینا جو ہے نا, یہ اپنے اسلاف اور اکابرین کے منہج سے یا ان کی افتاء سے, ان کی تاریخوں سے لا علمی اور ناواقفیت ہے. یہ صحیح نہیں انہوں نے کیا, ان کو خاموش رہنا چاہیے تھا. تو اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا یہ تبصرہ میں استعمال کر سکتا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ عمر صدیق صاحب نے بہترین اصل انداز میں دونوں کو بہترین مینج کیا کہ یہ سختی نہیں کرنی چاہیے تھی, اور ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی ہے اس کے کچھ ایویڈنس موجود بھی ہیں, ریفرنس ہیں بھی, اسلاف کا کچھ یہ بھی کنسیپٹ رہا ہے بڑے لوگوں کا. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں, کیونکہ آپ لاہور میں موجود نہیں ہے ورنہ آپ کے ساتھ کوئی سیٹنگ کر لیتے. اصل میں عثمان بھائی میری طرف سے تو اجازت ہے, یہ دین کی باتیں ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ پھر رساکشی جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے دونوں اطراف سے. ٹھیک ہے. نہیں تو آپ نے تو بڑے خوبصورت انداز میں شاہ صاحب کر کے مخاطب کیا پورا, یہ حالانکہ آپ بھی کہہ سکتے تھے کہ فلاں شاہ صاحب ہم جتنے بھی بڑے ہوں ہم فلاں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہیں فلاں. انہوں نے کب کہا کہ میں جوتی کے برابر ہوں, میں فلاں کے برابر ہوں؟ یہ شاہ صاحب کے جو الفاظ ہیں یہ درست نہیں ہیں. بڑے سارے ائمہ محدثین جن کو ہم اپنا امام سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, اہل حدیث, اس کا ان کا بڑے فخر سے ذکر کرتے ہیں, وہ اس دلیل کو صحیح سمجھ کے خود زیر ناف ہاتھ باندھتے تھے. اچھا بڑے ائمہ کرام. امام احمد کی میں نے آپ کو مثال دی ہے. اچھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی. وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے؟ جی. اچھا. تو یہ کچھ اہل حدیث, جی بولیں. عثمان بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو علم حدیث سے واقف ہے اس کو پتہ ہے کہ محدثین کو, ایک محدث ایک روایت کو صحیح کہتا ہے, دوسرا محدث دوسری روایت کو صحیح کہتا ہے. اسی طرح ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے, پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑنے ہیں یا باندھنے ہیں, تو جمہور ائمہ محدثین ہاتھ باندھنے کے قائل ہے. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں, کچھ نے زیر ناف والی روایت کو صحیح کہا کہ زیر ناف باندھے ہیں, اور کچھ نے سینے پر باندھنے والی روایت کو صحیح کہا ہے. میں سینے پر ہاتھ باندھتا ہوں اور دلائل کے اعتبار سے اسی کو کبھی سمجھتا ہوں. ذاکر نائک صاحب بھی سینے پر ہی ہاتھ باندھتے ہیں, اور جو انہوں نے معتدل بات کی ہے یہ بات ہمارے کئی علماء ائمہ محدثین اکابرین نے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. یہ والی بات جی انہوں نے یعنی کہ اس بات کی تائید کی ہوئی ہے. ہاں کی ہوئی ہے. بس یہ شاہ صاحب سے نا وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے یہ الفاظ جو ہے نا وہ شدت سے نکل گئے, ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہو گیا, بہترین ہو گیا, بہت شکریہ عمر صدیق صاحب. اب اتنا سا وہ کلپ صرف میں اسے استعمال کر لوں گا, میں آپ کا بڑا مشکور ہوں گا. آپ اگر اجازت عنایت کریں تو اس میں پورا چڑھائیے گا, اس میں یہ پہلو بھی آ جائے کہ بھائی ہم شاہ صاحب سے کوئی ٹکراؤ نہیں چاہتے. جی بالکل, یہ الفاظ جو میں آپ سے اجازت بھی طلب کر رہا ہوں یہ بھی میں لگا دوں گا کہ عمر صدیق صاحب کا کیا پراپرلی کمپلیٹلی موقف کیا, کوئی بات ڈکی چھپی نہیں ہے. اور ابھی ایک پوسٹ بھی شائع کی ہے جس میں یہ کہا ہے کہ جو خیر القرون کے لوگ ہیں ان سے نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ثابت نہیں ہے, خیر القرون کے لوگوں سے. اور ایک عرب محقق عالم ہے, انہوں نے اس بات کو برملا دو ٹوک واضح الفاظ میں کہا کہ اسلاف سینے پر ہاتھ باندھنے کو مکروہ قرار دیتے تھے کیونکہ سینے پر ہاتھ باندھنا یہ عبادت کے اندر یہودیوں سے مشابہت ہوتی ہے. وأما وضع اليدين على الصدر فمكروه لا شك فيه, والدليل على كراهته أن الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يمناه على يسراه على صدره أنكره الأئمة كأحمد وغيره. وعلى فرض تسليم صحة الحديث وقبوله فنقول إن المراد بالصدر هنا ما قابل الظهر, وليس المراد بالصدر ما قابل البطن, فيكون المراد بالصدر أي ما دون الصدر. ولذلك وردت عن السلف كراهية وضع اليدين على الصدر, قالوا لأن الذي يصلي وقد وضع يديه على صدره هي صلاة اليهود, فالسنة أن يكون دون الصدر, وأكمل السنة أن يكون تحت السرة. ان تمام چیزوں کو دلائل کو سامنے رکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی غیر مقلد عالم یہ کہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ ثابت نہیں ہے اور یہ سنت کے خلاف ہے تو پھر اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. بحمد اللہ تعالیٰ ائمہ محدثین اور فقہاء میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا موقف, امام احمد ابن حنبل کا موقف یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا ہی سنت ہے, اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ جو سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایات ہیں ان کو منکر قرار دیتے تھے اور صحیح یہی موقف رکھتے تھے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے.